تو لیکن یہ تمام ان کے فالوورز سے میری گزارش ہے، ان کے اسٹوڈنٹ سے ہے کہ یار خدا کے لیے آپ اتنے للے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ آپ کو جو ہے نا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مجبور کرتے ہیں کہ یار یہ آرام کے ساتھ تو بیٹھ جانا، علماء کے ساتھ بیٹھ، پراپر گفتگو کر. یہ کہتے نا جی میں منجی ٹھوک دوں، جا یار تو منجا کی بیڈ ٹھوک دے نا، تیری واہ واہ ہو جائے گی. جو کام یہ 1 مہینے میں کرنا چاہ رہے وہ 1 دن میں ہو جائے گا، بلکہ جو 10 سالوں میں کرنا چاہ رہے یہ میرے جیسے بندے کو رگڑا دے دے وہ تو 1 دن میں ہو جائے گا. تو اتنا اچھا پھر کہتا ہے کہ جی مجھے جواب دیں ویڈیو میں آ کر. ویڈیو میں کہتا ہے جی مجھے وہ یار تو ویڈیو میں ہم سے ہو رہا ہے، تمہارے سامنے آ کر ہم سے بحث کیوں نہیں کر رہے ہو؟ چلیں یہی میرا خیال ہے کہ بہترین طریقہ ہے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ سب کا، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میرے تمام دوست جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ہاں جی، تو مفتی صاحب جی نے محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ للو نہیں ہے. آپ کی جو کٹر پبلک ہے وہ جو ہے وہ للو ہے، جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ریفرنس کے جو ہے وہ اندھی ہو کے آپ کی جو بات وہ ایکسپٹ کر دیکھتی ہے، بے شک وہ بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. لیکن جین محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ پہلے ریفرنس چیک کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس اور آپ کے جو اندھے فالوور ہیں ان کے اندر مین فرق یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن اور حدیث کا پہلے ریفرنس چیک کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کو سنتے ہیں، بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی کٹر پبلک ہے وہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنے کان بند کر کے بس جس طرح مولانا صاحب نے کہہ دیا بس کہہ دیا، بے شک وہ قرآن اور حدیث کے مخالف باتیں ہوں، انہوں نے وہ بات کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، باتوں کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ للو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو کٹر پبلک ہے وہ للو ہے. ٹھیک ہے، یہ بغیر یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے قرآن اور حدیث کے دلائل سن کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو آپ کی کٹر پبلک ہے وہ بس کہتی ہے کہ جی مولانا صاحب نے فرما دیا، مولانا صاحب نے صرف فرما دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جو بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات مناظرے کی رہی، تو مناظرے کے لیے جب آپ کی تمنا ہو اس وقت آپ مناظرہ کر سکتے ہیں. صرف چھوٹی سی شرط کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. آپ نے اپنے فرقے کے جو بڑے ہیں مفتی منیب صاحب، ان سے صرف آپ نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنوانی ہے جس میں مفتی منیب صاحب یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے فرقے کا جو ہے یہ مولوی ہے، اس کے ساتھ آپ مناظرہ کر لیں، ہم اس کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ جیت گیا تو یہ ہمارے فرقے کی جیت ہوگی، اور اگر یہ ہار گیا تو یہ ہمارے فرقے کی ہار ہوگی. ٹھیک ہے، اگلا سورج طلوع ہم ہونے دیں گے تو ہم بھی اس کا آپ کو پوزیٹیو آپ کو جواب دیں گے. جی کب ہم مناظرہ کریں گے، کس دن مناظرہ ہوگا، کب تک جو ہے وہ مناظرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا ایشو. ٹھیک ہے، تو آپ جلدی سے جلدی ایک جو اپنی جو آپ کے فرقے کے بڑے ہیں جیسے مفتی منیب صاحب ہیں ان سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مناظرہ بھی ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی منجی کون ٹھوکتا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی رہی ہماری اپنی رائے، میری رائے کے مطابق تو آپ جیسے کئی ہو گئے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میرے اپنے رائے کے مطابق. ٹھیک ہے، اور بھی ٹھیک ہے مختلف علماء کرام ان کی اپنی رائے ہوگی، لیکن میرے رائے کے مطابق آپ جیسے کئی ہو گئے تو علمی دلائل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اتنے مضبوط ہیں کہ آپ جیسے کئی مولوی بھی ہو جائے تو ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جیت نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اب بھی اگر کسی کو شوق ہے تو آپ کو ایک بات جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اندر وہ بھی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ مفتی حنیف قریشی بریلویوں کے جی بہت بڑے مناظر ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب بریلویوں کے بہت بڑے مناظر ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑے ہوں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے آپ بالکل جو ہے وہ ان کا لیول آپ نہیں، ان کا آپ کا لیول ان والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ابھی ان کے لحاظ سے ہماری رائے کے مطابق بہت ابھی دور ہے. انہوں نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع تمام فرقوں کے جو ہے وہ جو پہلے نالج حاصل کی ہے، پھر اس کے اپنے جو ہے وہ قرآن و سنت سے انہوں نے دلائل دی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مخالفت تمام فرقوں سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ابھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ ایک ہی کام میں جو وہ کرتا رہتا ہے وہ پھر اس میں ماہر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مخالفت دوسرے فرقوں والوں سے ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو مخالفت ہے ٹھیک ہے وہ تمام فرقوں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی کمپیٹنسی آپ سے کئی سے زیادہ ہے.
تو امید ہے کوئی آپ کو میرا یہ جواب جو ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا ہوگا. تو مفتی صاحب ہم آپ کے جو ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ مناظرہ ہو سکے اور حق کا حق اور باطل کا باطل جو ہے وہ کلیئر ہو سکے, تاکہ جو سننے والی عوام ہے ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے کافی کلیئرٹی ملے اور لوگ سیدھے راستے پر آ کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.